جناب اسپیکر صاحب، آپ کو معلوم ہے آپ خود اسپیکر چیئر بھی کرتے رہے. پچھلے 3.5-4 سال سے ہم یہاں روتے رہے پیٹتے رہے، بالخصوص بجلی اور گیس کے حوالے سے. اور یہاں پہ اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی متفقہ اور فیڈرل سے رجوع کیا گیا. جناب اسپیکر صاحب، 2 مہینے کے بعد وفاقی حکومت نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کمیٹی تشکیل دی. 2 مہینے کے بعد معزز ممبران کو اور وزراء صاحبان کو، اسپیکر صاحب کو ٹائم دیا گیا. جناب اسپیکر صاحب، یقیناً ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی وفاق سے ہمیں ٹائم مل گیا. اس بجلی کے حوالے سے ہم جا کے ان سے بات چیت کریں گے. جناب اسپیکر صاحب، جیسے ساتھیوں نے فرمایا، 2 مہینے کے بعد ہم وہاں پہ گئے اور خواجہ آصف صاحب تھے، دستگیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا اپنا سٹاف بیٹھا ہوا تھا، سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے تھے. جناب اسپیکر صاحب، وہ تو کوئی بھی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. وہ تو ایسے لگا تھا وفاق سے نہیں، آپ کسی خیراتی ادارے سے بات کر رہے ہیں یا آپ کسی سے کوئی خیرات مانگ رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، وہ کہتے ہیں جو لاسز ہیں اس کی ریکوری کے لیے ان کا جو انرجی کا سیکرٹری ہے، آپ اندازہ لگائیں، وہ کہتا ہے کہ ریکوری کے لیے آپ آئی جی بلوچستان کو اور چیف سیکرٹری بلوچستان کو میرے پاس بھیجیں. یہ الفاظ ہیں سیکرٹری انرجی کے. تو پھر ہم نے کہا کہ بھائی یہ آئی جی بلوچستان اور چیف سیکرٹری بلوچستان یہ صوبائی حکومت کے پابند ہے، ایک سیکرٹری کے پابند نہیں ہے. آپ مہربانی فرما کے جو کرائسس چل رہا ہے بجلی کا، اس پہ ہم سے بات کریں. جناب اسپیکر صاحب، ہم نے ان کو، خواجہ آصف صاحب کو یہ بتایا کہ پچھلی سیلاب میں بلوچستان تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا اور تمام تر جو باغات ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. اور یہاں پہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے 5-6 وزٹ کیے اور ہم ایسے ممبران، ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ گورنمنٹ میں بندہ ہے یا پوزیشن میں یا فلانی پارٹی میں، ہم نے اس ہر فنکشن میں حصہ لیا. جناب اسپیکر صاحب، آج دن تک اس سیلاب زدگان کو، اس متاثرین کو 1 روپیہ تک بھی نہیں ملا. جناب اسپیکر صاحب، نہ سبسڈی بجلی کے مد میں دی گئی ہے، نہ کسی اور ذریعے سے ان کی مدد کی گئی ہے. کسی حوالے سے کسی شکل میں بھی ذمہ داروں کی، کسانوں کی مدد نہیں کی گئی. اب جناب اسپیکر صاحب، اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ آپ نے اس کے بعد بجلی بھی بند کر دی. 8 گھنٹے کی بجلی آپ نے 2 گھنٹے پہ کر دی اور آپ یہ منطق پیش کر رہے ہیں ہمیں کہ آپ بل نہیں دے رہے. جناب اسپیکر صاحب، یہ جو ریاست ہے یا جو وفاقی حکومت ہے، اس کا کردار ایک باپ جیسے ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے. آپ مجھے بتائیں، پرائم منسٹر نے 5-6 وزٹ کیے، کوئی بھی آپ بتائیں کسی کو ہیلپ کی گئی ہو، کسی کو برات دی گئی ہو، یا صوبائی حکومت کے ذریعے یا براہ راست لوگوں کو کہا گیا کہ ایسٹیمیٹ بنائیں کتنے نقصانات ہوئے، کس اضلاع میں کتنے نقصان ہوئے. ڈپٹی کمشنر صاحبان، چیف سیکرٹری صاحبان، جلدی کرو، 1 ہفتے کے اندر اپنے نقصانات کا ازالہ بتاؤ. پٹواری، کانگوئی، تحصیلدار، یہ سب قلم لے کے پیچھے ہزاروں لیٹر ڈیزل ہم نے بلوچستان کی حکومت کے ضائع کیے. لیکن آج 8-9 مہینے گزرنے کے بعد بھی جناب اسپیکر صاحب ہمیں کمپلسیٹ نہیں کیا گیا. اور جناب اسپیکر صاحب، میں یہ سوال پوچھتا ہوں ان سے کہ جو آپ کو امداد دی گئی ہے سیلاب کی مد میں، تباہ کاری کے مد میں، آپ نے پورے پاکستان میں بلوچستان کا نقشہ ایسے پیش کیا کہ بلوچستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. اور آپ کے بار بار وزٹ کرنے سے آپ یہ تاثر دے رہے تھے کہ بلوچستان کی مدد کی جائے. جو بیرونی امداد آئی آپ کو سیلاب کی مد میں، میرا یہ وفاق سے سوال ہے کہ آپ نے اس پیسوں کی مد میں بلوچستان کی کیا مدد کی. جناب اسپیکر صاحب، وہ پیسہ کدھر گیا، کس کو دیا گیا؟ یا تو آپ بلوچستان کا نقشہ پیش کرتے، یا تو پھر صوبائی حکومت براہ راست ان سے ڈونیشن مانگتی، براہ راست ان سے مدد مانگتے، براہ راست ان سے ہم اپیل کرتے. اگر آپ نے اپیل کی ہے اور اس کے باوجود ہمیں کچھ نہیں ملا اور یہ کہ آپ نے ہماری بجلی بند کر دی. جناب اسپیکر صاحب، یقیناً میرا تو یہ پہلا ایکسپیرینس تھا وفاقی اس کے ساتھ وزراء کے ساتھ میٹنگ کا، انتہائی نیگیٹو. جناب اسپیکر صاحب، یعنی اسپیکر صاحب اس میں تشریف فرمائے، فائنانس منسٹر صاحب تھے، پی این ڈی منسٹر صاحب تھے، نصر اللہ زیری صاحب تھے، جمعیت اسلام کے ساتھی تھے، بی این پی کے ساتھی تھے، وہاں پہ ہمارے اسٹیٹ منسٹر صاحب بی این پی کے موجود تھے. یہ پورا ایک ہاؤس گیا ہوا تھا ان کے پاس. اور وہ 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے شہباز شریف کا فون ہے، میں نے وہاں جانا ہے. یہاں سے 2 مہینے کے بعد ہمیں ٹائم دیتے ہیں، یہاں سے ہم بائی ایئر جاتے ہیں، اس کا خرچہ لیتا، وہاں 1 دن آپ کا انتظار کیا ہے،
2 گھنٹے آپ کے چیمبر میں آپ کے کانفرنس میں انتظار کیا ہے, اس کے باوجود آپ کا رویہ یہ کہ بھائی آپ جو ہے نا مجھے وزیر اعظم صاحب نے بلا لیا, پھر خرم صغیر صاحب کہتے ہیں اگلے ہفتے ہم آ رہے ہیں بلوچستان, آپ کا مسئلہ ہم حل کر دیں گے. وہ ہفتہ کدھر گیا, وہ تو مہینے گزر گیا, آج دن تک وہ بھی نہیں آئے. تو جناب اسپیکر صاحب, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. حکومت بلوچستان کو, ممبران کو ایک سخت موقف اختیار کرنا چاہیے. جناب اسپیکر صاحب, یہاں پہ مردم شماری کی بات ہوئی ہے, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اگر آنے والے الیکشن ہوں گے تو وہ نئے مردم شماری پہ ہوں گے, اور نئے مردم شماری سے ہماری سیٹیں بڑھیں گی, ہماری صوبائی سیٹیں بڑھیں گی, ہماری قومی سیٹیں بڑھیں گی. جتنی سیٹیں بڑھیں گی اس سے ہمیں فائدہ ہوگا, ہمارے صوبے کو فائدہ ہوگا. اس پہ ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے جناب اسپیکر صاحب. اور یہ جو بجلی اور گیس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ خرید لیں گیس کو, وابڈہ آپ لے لیں, آپ خود چلا لیں. پھر ہمارے وزراء صاحبان ان کا, ہمارے ممبر نے جواب دیا ہے کہ جب آپ ہمیں یہ وابڈہ حوالے کر رہے ہیں تو ریکارڈنگ بھی ہمارے حوالے کریں, سندک بھی ہمارے حوالے کریں, گوادر بھی ہمارے حوالے کریں, گیس بھی ہمارے حوالے کریں. جو ہمارا جو سی کا ایک ہے 700 کلومیٹر کا کوسٹل ہائی وے, یہ بھی ہمارے حوالے کریں. یعنی یہ سارے مراد آپ لے رہے ہیں, اور جس ان سب چیزوں میں ایک بجلی کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ حل کر کے نہیں دے رہے, کہہ رہے جی وہ آپ لے لیں. تو جناب اسپیکر صاحب, اگر اس بات کو ہم اس طرح ہی چھوڑ دیں گے, اس ہاؤس کی وقت ختم ہو جائے گی, اس ہاؤس کا وقار ختم ہو جائے گا, اس پارلیمان کا جو اس اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے اس کا وقار ختم ہو جائے گا. کہ پوری ایک اسمبلی گئی ہے وہاں, وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھی ہے, وہاں پہ ان کے جو فیڈرل منسٹر ان کا رویہ, وہ تو ایسے بات کر جیسے کوئی ہم ان سے خیرات مانگ رہے ہیں یا کوئی وہاں پہ احسان کر رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وفاقی حکومت میں کس کی پارٹی ہے, کیا ہے اور کیا نہیں. لیکن جناب اسپیکر صاحب, بلوچستان کی آواز اٹھانا ہمارے ممبران پہ فرض ہے. اور جناب اسپیکر صاحب, وہاں جو منسٹر صاحبان جو بلوچستان سے تعلق ہے بیٹھے ہوئے, یا جو سینیٹر صاحب بیٹھے ہوئے, یا جو چیئرمین سینٹ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے, میری ان سے گزارش ہے کہ خدارا بلوچستان کی آواز کو سنیں اور بلوچستان کو مسائل کو وہاں ڈسکس کریں. یہاں تو پی ایچ ٹی بننے پہ تمام حضرات آتے ہیں کہ بھئی میں بھی یہاں کا ایم این اے ہوں, میں بھی یہاں کا سینیٹر ہوں, میں بھی یہاں کا بلوچستان کا رہنے والا ہوں, اور ہر سینیٹر صاحب کے بغل میں 6 فائلیں ہوتی ہیں, کبھی اس دفتر میں جا رہے ہیں, کبھی اس دفتر میں جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال یا سی ایم صاحب نے یا حکومت نے یا کسی اور نے اس پہ اعتراض کیا ہو, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن اتنا حق تو ہمارا بنتا ہے کہ یہ تو سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں کم از کم ہماری آواز تو بنے, کم از کم بلوچستان کی آواز تو اٹھائے. آپ خدا پہ یقین کریں جناب اسپیکر صاحب, ذمہ دار بہت سخت پریشان ہے, اور ذمہ دار اس ٹائم انتحام میں گرفتار ہے. جناب اسپیکر صاحب, آپ کو پتہ ہے نہ یہاں پہ مفت اناج ہے, نہ یہاں مفت بیج ہے, نہ کوئی حکومت نے کوئی ایسی فیسلٹی کسانوں کو دی ہوئی ہے, ذمہ داروں کو دی ہے جو اس سے مستفید ہو. اب جو پچھلا سیلاب گزرا ہے, آپ کو پتہ ہے جناب اسپیکر صاحب, ہر کسان, ہر ذمہ دار, چھوٹے سے چھوٹا 10 لاکھ روپیہ, بڑے سے بڑا ذمہ دار جو ہے نا 50 60 کروڑ روپیہ قرضدار ہے. اب وہ قرضدار ہے, اب وہ اس سیزن میں اللہ پاک اگر یہ سیزن اچھا کرے گا, بجلی ہم ان کو مہیا کریں گے, اس سیزن میں جا کے وہ اپنی قرضداری بامشکل ادا کرے گا. پروفٹ کی بات آپ نہ کریں. جناب اسپیکر صاحب, اس جو ان کا جو ایک رویہ تھا وفاق کا ہمارے ساتھ, خواجہ آصف صاحب کا بالخصوص, جناب اسپیکر صاحب اس میں ہم احتجاج کرتے ہیں, ہم احتجاج کرنا چاہیے. اس نے پورے بلوچستان کی عوام کی توہین کی ہے, اس اسمبلی کی توہین کی ہے, تمام پارلیمان کی توہین کی ہے, وہاں پہ جو اسپیکر صاحب تھے ہمارے ساتھ ان سب کی توہین کی ہے. جناب اسپیکر صاحب, اس پہ سختی سے سخت ایکشن لینا چاہیے اور اس پہ اسٹینڈ لینا چاہیے. اور اس رویے پہ جو خواجہ آصف صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا تھا, اس رویے کے خلاف جناب اسپیکر صاحب میں ٹوکن واک آؤٹ کرتا ہوں.